محترم حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویر کشی اور فوٹو اٹھانا ہمارے علماء دیوبند کے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک آج بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح پہلے حرام تھا، لیکن ضرورت کی بنیاد پر علماء نے جائز قرار دیا ہے، جیسے آئی کارڈ کے لیے، پاسپورٹ کے لیے۔ اسی طرح اصحاب خیر کے سامنے مدرسے والوں کو کارکردگی بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ان کو اطمینان ہو کہ ہماری رقم، ہمارا پیسہ صحیح جگہ میں لگ رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں میں دھوکہ بازی بھی ہوتی ہے، تو اپنے اصحاب خیر اور معاونین کو مطمئن کرنے کے لیے بھی ضرورتاً بہت مرتبہ تصویر لینی پڑتی ہے، جیسا کہ یہاں کچھ تصویر لی گئی ہے۔ اس حد تک تو جائز ہے، گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بلا ضرورت ہر آدمی موبائل لے کے تصویر کشی کرے اور فوٹو کھینچے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے ایک ناجائز کام کی قباحت دلوں سے نکلتی ہے اور ایک غلط پیغام لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ لہذا مدرسے والے جس حد تک ضرورت ہوتی ہے اس حد تک لیں، لیکن حد میں ہی رہیں، حد سے آگے نہ بڑھیں اور دوسرے لوگ بلا ضرورت کے فوٹو نہ لیں۔ اسی طرح یہاں جو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، اس کو بھی ہمارے اکثر علماء ناجائز ہی کہتے ہیں، مگر ہمارے علاقے کے حالات ایسے ہیں کہ کئی جلسوں میں ایسا دیکھا گیا کہ عورتیں آ کر پنڈال میں بیٹھ جاتی ہیں۔ پرسوں میں ایک بنگال میں جلسہ میں تھا، بیچ میں مرد اور چاروں طرف سے عورتیں بالکل پنڈال میں آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں نے جب خطاب کیا شروع میں تو میں نے کہا، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بے پردہ ماؤں بہنوں۔ اس پر کچھ لوگ ہنسے۔ تو یہ حالات ہیں۔ اب ظاہر ہے اس طرح سے عورتیں بے پردہ سامنے آ جائیں، اس سے یہ بہتر ہے ضرورتاً، تاکہ جو ہے ہماری مائیں بہنیں پردے کے اندر رہیں اور وہاں سے وہ اپنا واز سن لیں۔ چونکہ مقرر کو فوٹو میں، پردے میں وہ دیکھتی ہیں تو ان کو اطمینان ہوتا ہے، لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن علاقے میں کچھ ایسے حالات ہیں، بے پردگی اس طرح عام ہے، بے حیائی اس طرح عام ہے، ایسے موقع میں فقہا کے یہاں قاعدہ ہے، اہون البلیتین کو اختیار کرو، دو مصیبت میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرو۔ لہذا جلسوں میں جس طرح سے عورتیں بالکل بے پردہ ہو کر سامنے بیٹھتی ہیں، کہیں کہیں ایک چھوٹا سا پردہ جو ہے کھینچ دیتے ہیں، وہ بالکل ایک ہاتھ ہی چوڑا اور اونچا ہوتا ہے، عورتیں نظر آتی ہیں، مقرر کو عورتیں دیکھتی ہیں اور مقرر صاحب عورتوں کو دیکھتے ہیں، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر کو دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ صورت بہرحال بہتر ہے، اس لیے یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں، لیکن اس اعتبار سے صحیح ہے کہ ورنہ اس سے بری صورتحال پیش آ جاتی۔ یہ مسئلہ کی وضاحت کے لیے میں نے دو باتیں عرض کی۔ الحمدللہ یہاں گزشتہ سال بھی پروگرام ہوا تھا اور مولانا اخلاق صاحب اور ان کی ٹیم جو مکاتب کے نظام کو اپنے مدرسے کے ساتھ جوڑ کر محنت کر رہے ہیں، یہ بہت قابل مبارکباد ہے۔ تمام مدارس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اہل مدارس اپنے علاقے کے گاؤں میں اپنے ماتحت میں مکاتب قائم کریں۔ ابھی ارریہ میں ایک جگہ ہے کلیا گنج، وہاں مفتی ادریس صاحب مدرسہ چلاتے ہیں، تو لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان کے مدرسے میں جتنے بچے حافظ بنے، اس مدرسے کے ماتحت مکاتب میں 2-3 مکتب ہی ہیں، ان میں بھی اتنے ہی بچے تقریباً حافظ بنے۔ تو یہ بہت اچھا انہوں نے نظام شروع کیا ہے
ورنہ بہت مرتبہ ہر محتمم صاحب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ بہت آگے بڑھے، دور حدیث تک کی تعلیم ہو جائے، چاہے پورا علاقہ جاہل رہے، چاہے لوگ جو ہے بے ایمان مریں، اس کی طرف توجہ عام طور سے کم ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے خصوصی توجہ دی، اور بھی علماء کرام اس کی طرف متوجہ ہیں، اور الحمدللہ علاقے میں جگہ جگہ مکاتب قائم ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، الحمدللہ ہمارے علاقے میں بھی اور پورے ملک میں مدارس اسلامیہ جتنے ہیں ایک حد تک وہ کافی ہیں۔ اب مزید مدرسہ بنانا فرض کے درجہ میں نہیں ہے، لیکن ہر مکتب، ہر محلہ میں، ہر مسجد میں، ہر سماج میں مکتب قائم کرنا یہ فرض ہے، اور علاقے والوں، محلہ والوں پر یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہر آدمی کا عالم حافظ بننا ضروری نہیں، ظاہر ہے دو چار علماء ہوں، حفاظ ہوں علاقے میں تو کافی ہیں، لیکن ہر آدمی کا مومن بننا ضروری اور فرض ہے۔ اللہ رسول کو پہچاننا فرض ہے، نماز کا طریقہ جاننا فرض ہے، قرآن پڑھنا مسلمان جانے سیکھے یہ مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ جو مکتب کا نظام ہے یہ فرض عین کا درجہ ہے، اس کی طرف ضروری توجہ دینی چاہیے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ الحمدللہ اس گاؤں کے لوگ اور جن جن گاؤں کے لوگ یہاں ہیں اور ان کے گاؤں میں مکتب قائم ہیں تو وہ قابل مبارکباد ہیں، ورنہ ہمارے اس پورے علاقے میں مکاتب نہ ہونے کی وجہ سے جو بے دینی، بے حیائی، بے پردگی عام ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہمیں خوب یاد ہے کہ ہم اپنے بچپنا میں پورے ضلع میں کہیں برقع والی عورت نہیں دیکھتے تھے۔ برقع کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، پردہ کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ علماء کرام جو ہے علم حاصل کر کے آئے تو وہ اپنے گھر میں، اور گھر میں بھی زیادہ سے زیادہ اہلیہ پر ہی وہ برقع لاگو کر پائے، اماں پر، بہن پر، چونکہ مکاتب کا نظام نہیں ہے، بچپنا سے ان کو کے سامنے کبھی پردہ کی بات آئی نہیں ہے۔ اب یہ جو بچیاں مکتب میں پڑھ رہی ہیں ان کو خود اس کا علم ہو گیا کہ ہمیں برقع پہننا چاہیے، حجاب کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، ورنہ اس پورے علاقے میں آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے 5-10 سال ہی پہلے کنواری لڑکی شادی سے پہلے سر پر 2 پٹا ڈالنے کو حرام سمجھتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ 2 پٹا سر پر ڈالنا، سر ڈھانپنا تو شادی کے بعد ہونا چاہیے، اگر شادی سے پہلے سر ڈھانپ لیے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ حالات تھے۔ الحمدللہ ہماری یہ بچیاں مکتب میں آنے لگیں، ان کو پتا چلا، ان کے ذریعہ گھر والوں کو پتا چلا، گارجنوں کو پتا چلا، اب الحمدللہ شادی سے پہلے بھی 2 پٹا اور نقاب کا عام رواج پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس لیے آپ سب بہت بہت قابل مبارکباد ہیں، خاص طور سے وہ گارجن جو یہاں موجود ہیں، اور ہماری ماؤں بہنوں میں سے جو گارجن ہیں جن کی بچیاں انعام پائی ہے، ایوارڈ حاصل کی ہے، یا مسابقہ میں شرکت کی اور مکاتب میں پڑھتی ہیں، وہ بہت قابل مبارکباد ہیں۔ ابھی جتنے نام لیے گئے ہو سکتا ہے کہیں بے توجہی میں نے نہیں سنا، مگر ایک بھی نام ایسا نہیں آیا کہ آمنہ بنت مولانا فلاں صاحب۔ یعنی اکثر جو بچیاں تھیں ان کے ابا کوئی عالم نہیں ہے، کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، ہو سکتا ہے 1-2 ماسٹر صاحب ہوں، ورنہ زیادہ گارجن ایسے ہیں جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں کہ وہ دستخط کرنا بھی نہیں جانتے ہیں، مگر ہیں وہ بڑے عقل مند، بڑے سمجھدار۔ چاہے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن آپ اگر بچوں کو، بچیوں کو دینی تعلیم دلا رہے ہیں، مکتب میں بھیج رہے ہیں،
مکتب میں اہتمام کے ساتھ آپ جو ہے فیس بھی ادا کرتے ہیں اور جو ہے بچیوں کو پڑھانے کی طرف توجہ دے رہے ہیں تو آپ بہت سمجھدار ہیں، بہت عقل مند ہیں۔ آپ انگوٹھا چھاپ ہونے کے باوجود آپ کی سمجھ، آپ کی عقل کسی عالم سے کم نہیں۔ چنانچہ ایک بہت بڑے مولانا گزرے ہیں، مولانا پالن حقانی صاحب گجرات کے تھے۔ اللہ نے ان کو وہبی علم دیا تھا، کسی مدرسے میں پڑھے نہیں تھے، لیکن اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ 3 رات ایک ساتھ واعظ فرماتے تھے۔ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں۔ ابھی چند سالوں پہلے حضرت کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ گجرات کے طرف، راجستھان کے طرف ایک قوم ہوتی ہے جو بھیڑ بکریاں چراتی ہیں اور بھیڑ بکریاں لے کر آج یہاں، کل وہاں، پرسوں وہاں، جہاں گھاس، جنگل اور ہریالی ان کو نظر آتی ہے وہاں ٹھہر جاتے ہیں، اپنے جانوروں کو چراتے ہیں، وہیں دودھ نکالتے ہیں، گھی نکالتے ہیں، پھر 15 دن وہاں رہے، پھر دوسرے جنگل میں، دوسرے ہریالی میں چلے گئے۔ یہ ان کا عام طور سے جو ہے نظام ہوتا ہے۔ غالباً اس قوم کو بھڑوار یا بھڑوارا کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے علاقے میں گاچ فقیر ایک قوم ہے کہ ان کا کوئی مکان نہیں ہے، درخت کے نیچے جو ہے کہیں بھی وہ ترپال لٹکا کر زندگی گزارتے ہیں۔ دھان کے موسم میں گاچ فقیر لوگ آتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک قوم وہاں بھڑوارا ہے، بھیڑ بکریاں چرانے والے۔ ان کا ایک آدمی ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا، قریب میں ایک مدرسہ تھا، ان کو پیاس لگی تو مدرسے میں ہینڈ پائپ میں پانی پینے کے لیے ہو گیا۔ چنانچہ مدرسے کا ایک بچہ دیکھا کہ ایک بیچارہ رہ گزر پانی پینے آیا ہے تو وہ جا کے ہینڈ پکڑ کے جو اس کو چلانے لگا، جیسا کہ ٹیوب ویل ہینڈ پائپ کو چلانا پڑتا ہے، اور وہ دونوں ہاتھ کو ملا کر لب بھر کر جو ہے پانی پینے دیا۔ یہ بچہ چلا دیا، وہ پانی پی لیا۔ خیر اس بچہ کے اخلاق کو دیکھ کر کہ وہ بچہ دوڑ کے آ کر پانی چلا کر دیا، ان پر ایک اثر پڑا۔ انہوں نے اس بچے سے کہا بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم یہاں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں پڑھائی کرتا ہوں۔ کہاں کے ہو؟ کہا بہت دور کا ہوں، فلاں علاقے کا ہوں۔ اچھا اتنے دور سے آ کے یہاں پر ہو؟ کہا جی پڑھائی کے لیے میرے ابا نے یہاں مجھے ایڈمیشن دیا ہے، میں اپنی پڑھائی میں لگا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرا بھی ایک بچہ تمہاری عمر کا ہے، اگر ان کو میں یہاں لا کر ایڈمیشن کرانا چاہوں تو ایڈمیشن ہوگا، داخلہ ہوگا؟ کہاں ہو جائے گا، چلیے ہمارے استاد سے آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں، آپ ان سے مزید باتیں کر لیجیے گا۔ چنانچہ وہ بچہ جا کے اپنے استاد سے ملاقات کرا دیا، اور انہوں نے جو ہے وہاں کے استاد سے پوچھا کہ کب ایڈمیشن ہوتا ہے، کب داخلہ ہوتا ہے، میرا ایک بچہ ہے، ہم بھی جو ہے اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ فلاں ڈیٹ فلاں تاریخ میں آپ لے کر آ جائیے۔ کہا کتنا فیس دینا پڑے گا؟ کہ کوئی فیس نہیں، کھانا فری، رہنا فری، سب فری۔ چنانچہ وہ اپنے بچے کو لایا اور لا کر ایڈمیشن کر دیا۔ وہ محنت سے پڑھنے لگا، پڑھتے 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 ماشاءاللہ وہ کامیاب ہو گیا اور ترقی کرتے کرتے وزیر اعظم بن گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہی ننھے منھے بچوں میں کس کا مستقبل کتنا تابناک ہے ہم نہیں جانتے۔ اسی ملک کا صدر جمہوریہ عبدالکلام صاحب، وہ ایک مکتب کے پڑھے ہوئے تھے، ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ آپ کے اسی علاقے کے توصیف ایم ایل اے صاحب بچپنا میں مدرسے میں پڑھے ہیں، کتنے آپ کو ایسے ملیں گے؟ تو وہ بھی بیچارہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا، لیکن وہ ترقی کرتے کرتے وزیر اعظم بن گیا۔ اب وزیر اعظم بننے کے بعد ایک مرتبہ ان کے ابا نے ان کو ٹیلی گرام کیا۔ پہلے زمانے میں جلدی سے کوئی خبر بھیجنا ہوتا تو تار کرتے، ٹیلی گرام کرتے، چٹھی بھیجتے، فاسٹ چٹھی کو ٹیلی گرام اور تار کہتے تھے۔ تو ٹیلی گرام کیا کہ بیٹا میں تم سے ملنے کے لیے فلاں دن آ رہا ہوں۔ وزیر صاحب نے خط پڑھا، اپنے دوستوں سے بتایا کہ میرے ابا فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں۔
بادشاہ تک خبر پہنچی. بادشاہ نے وزیر صاحب کو بلا کر پوچھا کہ سننے میں آپ کے ابا آ رہے ہیں. کہا جی میرے ابا آ رہے ہیں. کہا تو آپ نے بتایا نہیں. آپ کے ابا ہمارے ابا ہیں. اگر آپ کے ابا آ رہے ہیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے, شاہی دربار کو سجائیں گے, یہاں سے اسٹیشن تک جو ہے راستے میں چونا ڈالیں گے, راستے کو جو ہے صاف کروائیں گے. چنانچہ بادشاہ سلامت نے جو ہے آرڈر دے دیا کہ پورے دربار کو سجاؤ, اسٹیشن تک پوری صفائی کرو. وزیر صاحب نے بار بار کہا بادشاہ سلامت آپ یہ کیا کرا رہے ہیں, میرے ابا تو سیدھے سادے ہیں, انگوٹھا چھاپ ہیں, ان کو یہ سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں. مگر بادشاہ نے کہا نہیں بھائی, آپ کے ابا ہمارے ابا ہیں, ہم تو ان کا پورا استقبال کریں گے. خیر, جو مقررہ تاریخ تھی, بادشاہ سلامت بھی وزیر صاحب کے ساتھ اسٹیشن پر لینے کے لیے پہنچے. اس زمانے میں ٹرین میں اے سی ڈبہ نہیں ہوتا, لیکن فرسٹ کلاس ہوتا تھا. فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس, تھرڈ کلاس. سب لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وزیر صاحب کے ابا یقیناً فرسٹ کلاس میں آ رہے ہوں گے. گاڑی آ کر رکی تو سب کی نگاہ فرسٹ کلاس کی طرف اٹھی ہوئی تھی, لیکن اس ڈبہ سے جتنے پیسنجر تھے سب اتر گئے. ڈبہ خالی ہو گیا. وزیر صاحب کے ابا نہیں اترے. لوگوں نے کہا وزیر صاحب کہاں, آپ کے ابا کہاں نہیں ہیں. پھر اچانک وزیر صاحب کی نگاہ پیچھے پڑی کہ جنرل ڈبہ سے جو ہے میرے ابا اتر رہے ہیں. وزیر صاحب نے کہا او یہ میرے ابا ہیں. ان کے ابا جو ٹرین کے ڈبہ سے اتر رہے تھے تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ لاٹھی کو کندھے پر انہوں نے رکھ دیا تھا, اور لاٹھی کے ایک کنارے میں بیگ, تھیلا, جھولا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, تھیلا لٹکا دیا تھا, اور آگے کی طرف اپنی چپل کو گھسا دیا تھا. لاٹھی کے ایک جانب تھیلا, ایک جانب چپل, اور کندھے میں لاٹھی لٹکا لیا تھا, اور اسی ہیئت اور شکل میں وہ اترے. وزیر صاحب نے بادشاہ سلامت سے کہا یہ میرے ابا ہیں. بادشاہ کی زبان سے بے اختیار یہ بات نکل گئی کہ یہ تو بڑے بیوقوف معلوم ہو رہے ہیں. وزیر صاحب نے ان کی بات سنی لیکن انسنی کر دی, گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے ابا کے پاس پہنچے, ان کے لاٹھی کو اتارے, تھیلا نکالے, چپل نکال کر ان کو پاؤں میں پہنا دیے. سب لوگ پہنچ گئے, استقبال کے ساتھ ان کو شاہی دربار میں لے گئے. بعد میں وزیر صاحب نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی ایک بات سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی, یہ سب استقبال اعزاز آپ نہیں کرتے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن آپ نے یہ کیسے کہہ دیا میرے ابا کو. آپ نے یہ کہا تھا کہ میرے ابا آپ کے ابا ہیں, لیکن آپ نے کہہ دیا کہ تمہارے ابا بڑے بیوقوف معلوم ہو رہے ہیں. اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی. کہ اچھا تم سن لیے تھے, اصل میں معاف کرنا, بے اختیار میری زبان سے جملہ نکل گیا تھا. جب میں نے دیکھا تمہارے ابا کو کہ چپل بجائے پاؤں میں ہونے کے کندھے پر سوار ہے تو میری زبان سے جملہ نکل گیا تھا. تو وزیر صاحب نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بالکل آپ نے غلط کہا, اس لیے کہ میرے ابا تو بڑے عقل مند ہیں. اگر میرے ابا بے وقوف ہوتے تو آج میں آپ کا مصاحب, آپ کا وزیر بن سکتا تھا. وہ کتنے عقل مند ہیں کہ وہ انگوٹھا چھاپ ہونے کے باوجود, بھیڑ بکریاں چرانے کے باوجود مجھے انہوں نے ایسا علم سکھایا, ایسی فضیلت سے نوازا کہ میں آپ کا وزیر اعظم بن گیا. ہاں, آپ کو بے وقوف کہنا تھا تو میرے دادا کو کہہ سکتے تھے کہ تمہارے دادا بے وقوف ہیں, انہوں نے میرے ابا کی ایسی ہی تربیت کی تھی, ان کو یہ فرق نہیں معلوم کہ جوتا پاؤں میں ہونا چاہیے یا کندھے پر سوار ہونا چاہیے. یہ تو میرے ابا کی غلطی نہیں, میرے دادا کی غلطی. اس لیے جتنے گارجن ہیں وہ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں, وہ بڑے عقل مند ہیں کہ اپنے ان بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں. اگر آپ انگوٹھا چھاپ بھی ہیں تو آپ کے اندر کوئی کمی نہیں, کمی ہے آپ کے گارجن کی کہ انہوں نے آپ کو ایسا رکھا. لیکن آپ بڑے عقل مند ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم تربیت کر رہے ہیں.
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج دنیا میں ارتداد کی جو ہوا چل رہی ہے، جس طرح سے لوگ بہت کم دام میں اپنا ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ان حالات میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے نسل کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو کسی بچے کو مکتب سے گزارے بغیر کسی غلط دوسرے ماحول میں جانے نہیں دیں۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ فتنہ چلا ہوا ہے کہ تھوڑا سا کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو ان کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ بس میں اپنے بچے کو جو ہے کرسچن اسکول میں پڑھاؤں، ڈان باکسوں میں پڑھاؤں، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاؤں، اور جو ہے وہ بچہ ایمان اسلام سیکھا یا نہیں، اللہ رسول کا نام جانتا ہے یا نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اسلام منع نہیں کرتا، آپ ضرور پڑھائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری آپ اپنے بچے کو دلائیے، آپ کا بچہ بالسٹر بنے، آپ کا بچہ جج بنے، آپ کا بچہ انجینئر بنے، آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، ہر میدان میں ہماری قوم کی ترجمانی کی ضرورت ہے، لیکن یہ آپ پر فرض ہے کہ پہلے آپ کا بچہ مسلمان بن جائے۔ پہلا کام ان کو دینی تعلیم دلانا ہو، پہلا کام اللہ رسول کی پہچان کرانا ہے۔ اسی وجہ سے پیدا ہونے کے بعد پہلا کام اللہ رسول کی طرف سے جو ہم کو بتایا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت کرو، اور اس اذان کے لیے وضو بھی مستحب نہیں ہے۔ نماز کے اذان کے لیے تو مؤذن صاحب باوضو اذان دیں، یہ بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے پاکی کی نہ شرط ہے نہ مستحب ہے۔ دایا بھی اذان دے سکتی ہے، مرد ہونا بھی شرط نہیں۔ اگر وہ ماں اس حالت میں ہے کہ وہ اذان دے سکتی ہے تو وہی اذان دے، مگر پہلا کلام، پہلی بات بچے کے کان میں اذان اور اقامت کی جائے، اس لیے کہ دل بالکل خالی ہے۔ جب ان کے کان میں اللہ کی توحید کا صدا پہلے پہنچے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز پہنچے گی، نماز کی دعوت پہنچے گی، تو دل بالکل خالی ہے، کوئی دوسری بات ان کے دل میں ابھی پہنچی نہیں۔ کان سے دل میں آدمی کی آواز پہنچتی ہے تو خالی دل میں توحید، رسالت، نماز اور اصل کامیابی، اللہ کی وحدانیت، یہ سب چیزیں بیٹھ جائیں گی۔ پھر بعد میں اگر اس کے خلاف ماحول میں بھی وہ جائے اور خلاف ماحول کا ان پر اثر بھی پڑ جائے تو تھوڑی سی محنت کی وجہ سے جو ہے وہ اندر کی چنگاری پھر بھڑک جائے گی، پھر ایمان کا جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلائیں، سب سے پہلے اللہ رسول کی پہچان کرائیں۔ افسوس کی بات ہے، آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ بہت بڑا انہوں نے جو ہے مقام حاصل کیا دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم کے اعتبار سے، لیکن ان کو جنازہ کی دعا معلوم نہیں، ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، ان کو دو لفظ اردو میں لکھنا نہیں آتا، ان کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا، اور ہے بہت بڑا انجینئر، بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا بالسٹر، بہت بڑے مقام میں ہے، امریکہ اور لندن کا سیر کر رہا ہے، لیکن جو دین کے اعتبار سے بالکل جو ہے بے خبر ہے۔ چنانچہ کون بنے گا کروڑ پتی، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، وہاں پر کچھ ایسے مسلمان لڑکے جو جنرل نالج کے اعتبار سے بہت آگے بڑھے، لیکن جب ان کے رسول کا نام ان سے پوچھا گیا اور 4 آپشن دیا گیا، اس میں ایک ان کے رسول کا بھی نام تھا لیکن وہ نہیں امتیاز کر پایا،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام پوچھا گیا تو اس میں ہار گیا۔ ایک مسلمان کو اگر اپنے نبی کا نام معلوم نہیں، نبی کے خاندان کا ان کو علم نہیں، وہ کیسا مسلمان؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اگر ہم اپنی اولاد کو سچا مومن نہیں بنائیں گے، کل قیامت کے میدان میں یہی وہ اولاد ہمارے لیے وبال جان بنے گی، ہمارا دامن پکڑ لے گی، اللہ کے سامنے یہ کہے گی کہ اے اللہ، انہوں نے ہی مجھے گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں دینی تعلیم نہیں دلائی۔ اس لیے کہ ایک باپ پر یہ فرض ہے، یہ نہیں کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہمارے لیے ذمہ داری ہے، یہ ہم پر ضروری ہے کہ اس بچے کا ہم صحیح نام رکھیں، اسلامی نام رکھیں۔ آج نام رکھنے میں بھی لوگ انٹرنیٹ دیکھ کر نام رکھتے ہیں اور عجیب عجیب نام رکھتے ہیں۔ آسام میں ایک جگہ جلسے میں گیا، ایک آدمی ملا، انہوں نے کہا کہ میرے ایک بچے کا نام تو کیا بتایا یاد نہیں رہا، دوسرے بچے کا نام بتایا تکذبان۔ میں کہا تکذبان نام کیوں رکھے، یہ تو کوئی نام نہیں۔ کہنے لگا میری امی سورہ رحمان بہت پڑھتی ہے، سورہ رحمان میں تکذبان تکذبان بہت جگہ ہے، اس لیے امی جو ہے میرے اب بچے کا نام تکذبان رکھ دیا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ آج حال یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ بھائی کے کتے کا نام بھی پنٹو ہے اور ہمارے بچے کا نام بھی پنٹو ہے، ان کا نام بھی بنٹی ہے کتا کا اور بچہ کا بھی نام بنٹی ہے۔ یہ حالات ہے آج انگریزی نام رکھنے کا، نیٹ دیکھ کر اپنے من سے نام منتخب کرنے کا، خاص طور سے ہمارے علاقے میں یہ بیماری زیادہ ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ملک میں بہت سے علاقے ہیں کہ اللہ والوں سے جا کر نام پوچھتے ہیں، وہ جو نام بتا دیے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اگر معلوم بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے کسی سے بھی معلوم کرے تو 15 نام بتانا پڑتا ہے۔ کیوں کہ یہ نام ان کے چچی کے گاؤں میں یہ نام ہے، تو اب نہیں رکھیں گے، نیا نام ہونا چاہیے، ندرت والا نام ہونا چاہیے جو کسی کا نہ ہو۔ ظاہر ہے نام تو وہی پسندیدہ ہوگا جو پہلے کسی کا ہو، انبیاء کا ہو، صحابہ کا ہو، اولیاء کا ہو، علماء کا ہو، وہ نام پسندیدہ ہوگا۔ اگر ایسا نام جو ہے منتخب کرنا چاہیں کسی کا نہ ہو تو گو موت ہی نام رکھنا پڑے گا، تو ہی ایسا نام ہوگا، پہلے کسی کا نہیں ہوگا۔ تو اچھا نام رکھنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے معلوم کریں، انبیاء کے ناموں پر نام رکھیں، اولیاء کرام کے ناموں پر نام رکھیں، صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھیں، عبد الرحمن، عبد الرحیم ایسا نام رکھیں جس میں بندگی کا ظہور ہو، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نام کا بھی بچے پر اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ ایک بچے کو آپ نے عمیر کہہ دیا تھا، کم عمر والا، تو کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے نام ہمیشہ آدمی کو جو ہے صحیح رکھنا چاہیے، علماء سے معلوم کر کے رکھنا چاہیے، نیٹ دیکھ کر جو ہے کبھی نام نہیں رکھنا چاہیے، یہ بھی ذمہ داری۔ اس کے بعد بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ہو۔ سب سے پہلا مدرسہ تو ماں کا گود ہے، گھر میں بچہ سب کچھ سیکھتا ہے، اور بچے کیا بڑوں کا بھی یہ مزاج ہے کہ دیکھ کر بچے زیادہ سیکھتے ہیں۔ ایک بات آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ فجر میں آپ سو رہے ہیں اور بچہ کو کہتے ہیں بیٹا فجر میں اٹھ کر مسجد میں جانا، تو آپ کی بات کا ان پر اثر نہیں ہوگا، آپ کے عمل کا اثر ہوگا، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ چنانچہ میں ابھی آپ کو تجربہ کرا دیتا ہوں۔ سب لوگ ماتھے پر ہاتھ رکھیے، میں رکھ رہا ہوں نا، سب لوگ ماتھے پر ہاتھ رکھیے ذرا سا۔ دیکھیے ہماری بچیاں ماشاءاللہ صحیح ماتھے پر ہاتھ رکھی، ان کو سمجھ میں آ گیا، مگر ادھر بہت سارے لوگ ناک پر ہاتھ رکھے۔ کیوں کہ میں اپنا ہاتھ ناک پر رکھا تھا، میں کہہ رہا ہوں ماتھے پر ہاتھ رکھیے،
لیکن وہ میرا ہاتھ ناک پر دیکھا تو بہت سارے لوگ ناک پر ہاتھ رکھتے. سب کو معلوم ہے کہ یہ ناک نہیں ہے، جو ہے یہ ماتھا نہیں ہے تو ناک ہے، لیکن بچہ دیکھ کر بہت کچھ سیکھتا ہے. چنانچہ ہمارے سماج میں 100% بچے گالی جانتے ہیں، 90% گالی دیتے ہیں، 10% نہیں دیتے ہیں پر جانتے ہیں وہ بھی. حالانکہ ان کو گالی تو کوئی سکھاتا نہیں ہے، نہ ماں گالی سکھاتی ہے بیچاری، نہ باپ گالی سکھاتا ہے، نہ مکتب میں گالی سکھایا جاتا ہے، نہ کسی اسکول میں گالی سکھایا جاتا ہے. گالی سکھانے کا کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن بچہ پھر بھی گالی سیکھ لیتا ہے. ہر بچہ گالی جانتا ہے. کہاں سے وہ سیکھا؟ سن سن کر سیکھا. ماں کی چچی کا جھگڑا ہوا، جو ہے ماں چچی کو گالی دی، بچہ سیکھ لیا. دو آدمیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے، بچہ سیکھ لیتا ہے. تو اسی لیے اگر گھر کا ماحول آپ اچھا رکھیں گے تو بچہ مدرسہ مکتب جانے سے پہلے بہت کچھ اپنے گھر میں سیکھ لے گا. ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے والد محترم حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے خاص خادم اور شاگرد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کو دودھ چھوڑایا گیا تو پاؤ پارا کے حافظ بن چکے تھے. 2 سال کی مدت میں دودھ چھوڑایا جاتا ہے. گویا کہ دودھ پیتے پیتے ماں کے گود میں انہوں نے پاؤ پارے قرآن کو حفظ کر لیا. کیوں؟ کہ ماں حافظہ تھی. بچے کو جو ہے ہر وقت قرآن کے آیتوں سے بہلاتی تھی، کھلاتی تھی. بیٹا الحمد الحمد الحمد. اب بیٹا الحمد سیکھ لیا تو دوسرے دن للہ للہ للہ، تیسرے دن رب العالمین رب العالمین. اس طرح سے جو ہے گود میں دو پاؤ پارا قرآن حفظ ہو چکا تھا. بہت دور کے جو ہے لوگوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل قریب کے زمانے کے بزرگوں کی مثال دے رہا ہوں. اس لیے ایک تو ہم اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کریں. اگر اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت سے مزین کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم بھی صحیح طریقے پر چلیں. ماشاءاللہ گزشتہ سال، اس سال بھی کیا گیا ہوگا، گارجنوں کو انعام دیا گیا تھا کہ پورے سال میں کس کی نماز نہیں چھوٹی ہے نا؟ تو گارجنوں کو انعام دیا گیا تھا کہ جس کی نماز پورے سال میں نہیں چھوٹی ان کو انعام. تو دیکھیے اگر کوئی گارجن خود نماز کی پابندی کرے گا تو ان کے جو بچے ہیں بچیاں ہیں ان کو خود نماز آ جائے گی، گھر میں کھیلتے کودتے وہ نماز سیکھ لیں گے. تو اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی جو ہے اپنے گھر کا ماحول کو عمدہ کرے، دینی ماحول بنائے، اپنے گھر کو جو ہے اسلامی گھر بنائے تو انشاءاللہ بچوں کو بہت کچھ گھر ہی سے حاصل ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر مکتب میں بھیجے تاکہ مکتب میں ضروری تعلیم ان کو حاصل ہو جائے، قرآن صحیح پڑھنا ان کو آ جائے. آج جن جن صوبوں میں مکتب کا نظام مضبوط ہے، گجرات وغیرہ، یہ تو سابقین اولین میں سے ہیں، وہاں تو صحابہ تابعین کا قدم پڑا ہے. ہم لوگ تو ان حضرات کے مقابل میں نو مسلم ہیں. وہاں تو بہت مضبوط نظام ہے. میں آپ کو آسام بنگال کی بات بتاتا ہوں. آسام بنگال میں کوچ بہار وغیرہ کے علاقوں میں مکاتب کا نظام مضبوط ہے. تو وہاں پر اگر کوئی مولانا راستہ سے چلے تو کوئی بھی عمر دراز آدمی بھی سائیکل پر آئے تو سائیکل سے اتر جاتے ہیں. کیوں؟ وہ ماسٹر صاحب ہیں، ہائی اسکول کے ٹیچر ہیں، لیکن وہ حضور کہتے ہیں مولانا لوگوں کو، تو حضور کو دیکھ کر سائیکل سے اتر گئے. کیوں؟ مکتب کا ان پر اثر ہے. وہاں کا کہ بوڑھے لوگ بھی معروف اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. حالانکہ بنگالی زبان سے عربی زبان کی طرف منتقل ہونا زیادہ مشکل ہے. ہماری اصلی زبان تو بنگالی زبان نہیں ہے. ہماری زبان بہت جلدی عربی سے مانوس ہو سکتی ہے، لیکن آپ بنگلہ زبان والوں کے واقعات جانتے ہی ہیں.
وہ ہر جگہ علی پڑھا دیتے ہیں، شیخ الحدیث کو کہیں گے شیخ الحدیث، جو مولا جناب کہنا ہوگا کہیں گے جوناب، لیکن وہ قرآن صحیح پڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قرآن کی تعلیم میں ہمارے پورے ہندوستان میں ابھی آسام سب سے آگے ہے۔ اس پر حضرت نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ وہاں کے بچوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، وہ قدرتی چیز ہے۔ بعض صوبوں میں قرآن وہاں سے بہت اچھا پڑھا جاتا ہے، لیکن وہاں کی آواز اچھی ہے، اس لیے حضرت نے 1 نمبر دے دیا۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ہمارے علاقے میں بھی ہم اگر مکاتب کا جال بچھا لیں، مکاتب کا نظام صحیح کریں، تو ہمارے بچے چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنی ترقی کر لیں، وہ کم از کم جہاں بھی جائیں گے مسلمان رہیں گے، ایمان والے رہیں گے۔ ہم مر جائیں گے تو ہمارے لیے ایثار ثواب کریں گے، ہماری جنازہ کی نماز پڑھیں گے تو صحیح پڑھیں گے، ورنہ آج دیکھ لیجئے جنازہ کی نماز میں اگر آپ کبھی انٹرویو لے لیں تو 100 آدمیوں میں خدا کی قسم 95 آدمی، ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہوتے ہیں جن کو جنازہ کے نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے، بس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنازہ کی دعا ان کو معلوم نہیں کہ کس تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، جنازہ کی دعا ان کو یاد نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہمارے بچے ہماری نماز جنازہ کم سے کم پڑھیں گے تو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، اس لیے کہ مکتب میں ان کو جو سکھا دیا جائے گا وہ کبھی بھی بھولیں گے نہیں۔ ورنہ ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑا مالدار تھا، اکلوتا ایک بیٹا تھا، چنانچہ 2 سال کی 2.5 سال کی عمر ہی میں وہ جو ہے نرسری انگلش اسکول میں داخل کر دیا۔ بچہ پڑھتے 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 امریکہ چلا گیا، امریکہ میں ان کو وہیں نوکری لگ گئی۔ باپ بیمار ہو گیا، کینسر وغیرہ ہو گیا، تو انہوں نے خبر کیا بیٹا کو، بیٹا بہت بیمار ہوں، آ جاؤ آخری ملاقات کر لو۔ چنانچہ بیٹا امریکہ سے آیا، کچھ دن کے بعد ابا کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ امریکہ کا میں بہت بڑے پوسٹ کا آدمی، بڑا ڈاکٹر بالسٹر، وہ آیا ہے، مگر ایک اکلوتا بیٹا ہے۔ اب مرنے کے بعد جب نہلانے کا غسل دینے کا موقع آیا، سب نے کہا بھائی بیٹا آؤ، بیٹا غسل کرائے گا، ہم لوگ ان کو تعاون کر دیں گے۔ لیکن بیٹا کبھی غسل جنازہ میت کا غسل کیا ہی نہیں تھا، کرایا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا مجھ سے نہیں ہوگا، میں کیسے کروں گا؟ لوگوں نے کہا تم ایک بیٹا ہو، تم اگر جو ہے باپ کے بدن پر پانی نہیں ڈالو گے تو کون ڈالے گا؟ اب جاہل ان پڑھ لوگ ان کو سکھائے، اس طرح غسل دیا جاتا ہے، کپڑا بھگا کر ناک میں ڈالو، کپڑا بھگا کر منہ کو صاف کرو، اس طرح وضو کراؤ، اس طرح پانی ڈالو۔ اس کے بعد کفن اوڑھانے کا وقت آیا تو ان کو سب جاہل لوگ ان پڑھ لوگ سکھائے۔ خیر اب قبرستان پہنچ گئے، قبر میں اترنے کا موقع آیا، کبھی قبر دیکھا نہیں تھا، قبر میں اترا نہیں تھا۔ اب ان کو بہت ڈر لگا، کہا میں نہیں اتر پاؤں گا۔ سب نے کہا تم ایک بیٹا ہو، تم نہیں اترو گے تو کون اترے گا؟ پورا ہنگامہ ہو گیا، گاؤں والے بہت غصہ ہوئے کہ کیسا جاہل بیٹا ہے، کیا پڑھا ہے وہ، باپ کے قبر میں آخری جو ہے رسم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں بہت لوگوں کے کہنے پر اترا اور بہت مشکل سے پھر قبر سے باہر نکلا۔ بہرحال اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اکلوتا بیٹا ہو، گاؤں دیہات میں آج بھی بہت جگہ ہے کہ 40 دن تک صبح شام تم کو قبر پہ فاتحہ پڑھنے جانا پڑے گا۔ 40 دن تم گھر میں رہو، صبح بھی ایک مرتبہ فاتحہ پڑھنے جانا، شام کو بھی جانا۔ خیر اب دوسرے دن صبح جو فاتحہ پڑھنے گیا وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا کیا پڑھے گا، تو وہاں پر کھڑا کھڑا قبر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگ آئے کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جو میرے باپ نے دیا تھا، جو سکھایا تھا وہی دے رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہی سکھایا تھا، مجھے اللہ رسول کا نام کبھی سکھایا نہیں، سورہ فاتحہ کبھی سکھایا نہیں۔ آج جاہل ان پڑھ لوگ مجھ کو جو ہے میرا مذاق اڑا رہے ہیں، تو مجھے جو سکھایا تھا وہی دے رہا ہوں۔
میرے بھائیوں، ہم اگر اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ہمارے مرنے کے بعد یہی حال ہوگا، کوئی ہماری خبر گیری بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے الحمدللہ جن کے بچے بھی مکتب میں قرآن پڑھ لیے، قرآن کا حافظ یا حافظہ جو بچے بچیاں بن گئی، وہ خوش نصیب ہیں، ان کے مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ نیک اولاد یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ماشاءاللہ کتنی بچیاں حافظ قرآن بنی، یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ بہت لمبا ٹائم نہیں کہہ رہا ہوں، آپ 15 سال پہلے دیکھ لیجئے، پورے کشن گنج ضلع میں 15 سال پہلے شاید کوئی بچی کہیں حافظہ بن گئی ہو تو بن گئی ہو، ورنہ جو ہے آپ کو کوئی حافظہ نہیں ملے گی۔ الحمدللہ علماء کی محنت سے، ان مکاتب کی محنت سے آج جو ہے ہزاروں حافظہ آپ کو ضلع کشن گنج میں مل جائے گی۔ جبکہ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچیوں کو حفظ نہیں کرانا چاہیے کیونکہ وہ بعد میں بھول جائے گی۔ میری الحمدللہ اللہ کے فضل سے 2 بچیاں حافظ قرآن بنی، تو کچھ لوگوں نے کہا بچیوں کو حافظہ بنائے، بچیوں کو نہیں بنانا چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں نے۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ کہ سسرال میں جا کے بھول جائے گی، سسرال میں تھوڑی موقع ملے گا تلاوت کرنے کا۔ میں نے کہا اس کا میں ذمہ دار نہیں، جب تک وہ میرے گھر میں ہے اس وقت تک میں ذمہ دار ہوں کہ ان کو تلاوت پر آمادہ کرتے رہوں، ان کا قرآن یاد رہے، اس کی نگرانی کروں۔ جب وہ میرے گھر سے چلی جائے گی تو آگے کی ذمہ داری آگے والوں پر، دوسرے کا ٹینشن نہیں لینے کا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچی کو حافظ قرآن بنائے تو ہم داماد بھی ایسا ہی منتخب کریں کہ حافظ عالم داماد ہو، دیندار گھرانہ ہو، تاکہ وہاں ان کے قرآن کی اہمیت اور قدر ان کے دل میں ہو۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ بچیاں حافظ قرآن نہیں بننا چاہیے، بچیوں کا بننا غلط ہے، آئندہ بھول جائے تو کیا ہوگا؟ بھولنے پر جو وعید ہے راجح قول کے مطابق ایسا بھولنا کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے۔ اگر بچیاں تلاوت کرتی رہیں گی تو چاہے وہ 5 پارہ ایک بیٹھک میں نہ پڑھ سکے، مگر دیکھ کر پڑھنا ان کا جو ہے انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اور خود صحابیات میں جو ہے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ صحابہ سے بھی پہلے حافظہ بن گئی تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر مکمل قرآن کو حفظ کرنے والی ماں عائشہ صدیقہ، اسی لیے بچیاں حافظہ بنے یہ اچھی بات ہے۔ جو ہے اس کی وجہ سے ان کے گود میں جو بچے پرورش پائیں گے انشاءاللہ ان بچوں کا تلفظ گود ہی میں صحیح ہو جائے گا، بچپنا ہی میں حروف تہجی ان کی اولاد کے صحیح ہو جائیں گے۔ ان کو مکتب میں جا کر مکتب کے استاد کو الف با صاد اور شین صحیح کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو بہرحال یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ یہ سلسلہ الحمدللہ اس علاقے میں جاری ہوا۔ اللہ کرے ہر گاؤں میں اسی طرح کا مکتب قائم ہو جائے اور مکتب کا نظام قائم ہو جائے، اور اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے قرآن کی نعمت، اس نعمت سے ہمارا ہر بچہ مزین ہے۔ اس لیے میں نے سورہ رحمان کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ الرحمن کہہ کے فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو آگے جو میں نعمتیں رحمتیں بیان کر رہا ہوں وہ اتنی عظیم نعمتیں رحمتیں ہیں کہ کوئی بندہ وہ انعام کسی کو نہیں دے سکتا۔ رحمان یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ رحمان کا مطلب اتنا زیادہ رحم، احسان، ہمدردی جس ہو کہ کسی انسان کے اندر اتنا رحم، اتنا احسان، اتنی ہمدردی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ رحمان، سورہ رحمان میں بہت ساری نعمتوں کو بیان فرمایا اور جگہ جگہ فرمایا اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ناشکری کرو گے۔ اس میں پہلے نمبر پر اللہ نے قرآن کی نعمت کو بیان کیا۔
دوسرے نمبر پر انسان بنایا ہم کو، یہ نعمت، یہ جو اللہ کا ایک احسان ہے، اور یہ 2 نمبر کا احسان ہے۔ آپ سب سنتے ہیں، جماعت کے ساتھی کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے ہم کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا۔ دیکھ، کعبہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے، حوض کوثر بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان سب سے افضل ہے۔ لیکن اللہ کا یہ انعام 2 نمبر کا ہے۔ 1 نمبر کا انعام قرآن کا علم ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن سکھایا، اس لیے کہ قرآن کے مطابق انسان ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے۔ اگر قرآن کے مطابق انسان نہیں ہے تو وہ انسان ہے ہی نہیں۔ مثنوی شریف میں واقعہ ہے کہ ایک بزرگ دن کے اجالے میں بازار میں لالٹین لے کر گھوم رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت دن کے اجالے میں لالٹین جلا کر کہاں گھوم رہے ہیں؟ کہا، کوئی انسان تلاش کر رہا ہوں، کوئی آدمی تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کہ یہ بازار میں تو سب آدمی ہی آدمی ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی مچھلی بیچ رہا ہے، کوئی جو ہے ساگ بیچ رہا ہے، کوئی دھنیا بیچ رہا ہے، سب آدمی ہے، کوئی خرید رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا، این کے می بینی غلاف آدمن نیستن آدم خلاف آدم، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ انسان کی شکل صورت ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان بہت مرتبہ انسان کی ظاہری شکل ہوتی ہے، مگر ان کے اندر میں اگر دین نہ ہو، قرآن نہ ہو، تو انسان اندر سے حقیقت انسان نہیں۔ آدمیت جزء رضائے دوست نیست، آدمیت لحم و شحم و پوست نیست۔ انسان اللہ کی رضا کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ گوشت پوشت شکل صورت جو ہماری انسان کی ہوتی ہے، اس کا نام اصل انسان اور آدمیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑی نعمت ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم، جو ہمارے سامنے اللہ نے ہمیں یہ انعام، یہ نعمت دی ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، جس نعمت کی حفاظت کا اللہ نے خود اعلان کیا ہے۔ اس قرآن کے تعلیم سے ہم سب کو مزین ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اس نظام کو اللہ عام کرے اور اس نظام کو اللہ قبول فرمائے۔ رات بہت ہو گئی، مجھے چونکہ مولانا اخلاق صاحب نے جو ہے فرمایا کہ گزشتہ آدھا گھنٹہ بول کے گئے تھے تو لوگ بہت غصہ ہو رہے تھے، اس مرتبہ 1 گھنٹہ بولنا ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 بجے رات تک جلسہ نہ چلے تو کیا فائدہ اتنا پنڈال سجا کر۔ یہ بھی ہمارا مزاج غلط ہے۔ 12 بجے رات تک جلسہ ختم ہو جانا چاہیے، یہ بھی بہت ہے۔ یہ نہیں کہ 3 بجے رات تک جلسہ چلے اور فجر میں ہم سوئے رہیں، فجر کی نماز ہی قضا کر دیں۔ اس لیے لمبی چوڑی باتیں کہنے سننے سے فائدہ نہیں، اصل تو ہے ہم عمل پر کھڑے ہو جائیں۔ اگر 2 جملہ کسی کا سن کر ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا، ہم اپنی زندگی کا ورق پلٹ لیے تو جلسہ کامیاب۔ یہ نہیں کہ 3 بجے تک واز ہو تو جلسہ کامیاب، 11 بجے واز ختم ہو جائے، 10 بجے ختم ہو جائے تو جلسہ ناکام، آپ کا اتنا لمبا خرچہ ناکام، یہ غلط سوچ ہے۔ اگر جلسہ ہدایت کا ذریعہ بنا تو وہ جلسہ کامیاب ہے، چاہے کم وقت کا ہو زیادہ وقت کا ہو۔ اس جلسے کی برکت سے ہماری کتنی بچیوں کا حوصلہ بلند ہو گیا، کتنے گارجنوں کے دل میں یہ ولولہ، یہ جذبہ پیدا ہوا کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں، اپنی بچیوں کو اسی طرح سے مکتب میں پڑھائیں گے، آئندہ سال ہماری بچی، ہمارا بچہ بھی اسی طرح انعام حاصل کرے گا۔ یہ جذبہ نیک پیدا ہو گیا، جلسہ کامیاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا